قرآن عظیم اور سنت مبارکہ کا جب مطالعہ کیا جائے تو ایک مومنہ کی تعریف ہمارے سامنے یہ آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ایک مومنہ صالحہ کے بارے میں ارشاد فرمایا سورۃ التحریم میں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اس آیت مبارکہ میں اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے اس عظیم خاتون سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے خاص طور پہ ایک زندہ و جاوید مثال پیش کیا ہے، اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی شخصیت کو ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے مثالی بنا کر پیش کیا ہے۔ وہ تمام عورتوں کے لیے نمونہ ہے، اور خاص طور پہ ان عورتوں کے لیے نمونہ ہے جو زندگی میں ہدایت کی طلبگار ہیں اور جو اللہ کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کس قدر دانشمند اور کس قدر ہدایت یافتہ تھیں کہ انہوں نے اپنے رب سے تقرب کی التجا کی، یعنی سب سے پہلے انہوں نے اپنے رب تعالی سے اپنے رب کا قرب مانگا، جنت کے گھر کی درخواست بعد میں کی۔ انہوں نے فرعون جیسے مجرم، سرکش اور نافرمان کافر کی اطاعت شعاری سے نجات کی دعا کی، اور اس کا جو عیش و آرام سے لبریز محل تھا اس کو لات ماری، اور ہمیشہ باقی رہنے والی جنت میں اپنے لیے اپنے رب کے قرب میں حسین و جمیل گھر کی تمنا کی۔ یہ ہے رول ماڈل، ایسا گھر جس میں گنے باغات اور نہریں ہوں گی اور اللہ رب العزت کا قرب ہوگا، مقام صدق ہوگا۔ بے شک وہ ایک عظیم خاتون تھیں اور وہ ایمان اور اخلاص سے لبریز تھیں، جبکہ ان کا شوہر جابر اور ظالم تھا، اور اللہ کریم نے ان کو یہ جرت عطا کی تھی کہ وہ جابر اور ظالم شوہر کے سامنے حق بات کہہ سکیں۔ لہٰذا اللہ کی رحمت کی امیدوار رہو، یہ ان کے عمل سے ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ زندگی میں طوفان کیسے ہی آ جائیں، کتنی ہی مصیبتیں ہوں، مگر اللہ سے ہمیشہ اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، اللہ کی معیت، اللہ کی رضا مانگتی رہو۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے رب کی اطاعت کرتی ہے اور نماز پنجگانہ ادا کرتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگی۔ یہ وہ نہایت آسان ترین امور ہیں جو حدیث مبارکہ میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ ان نیک اعمال کو اگر اختیار کریں تو اپنے رب کریم سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ خوش نصیبی سے ہمکنار ہوں گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ ایک مسلمان عورت ہیں اور مومنہ ہونا یہ سب سے بڑا شرف ہے، اور یہی قابل فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سردار امت میں، امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آخری نبی کی غلام پیدا کیا ہے۔ اگر آپ اللہ کریم کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے راضی اور خوش ہیں، تو پھر کامیابی یقیناً آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ کی دینداری کی یہ زندگی ہی آپ کے لیے سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، اخلاق ہی آپ کا زیور ہے، اور یہ آداب اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنا ہی اصل مال و متاع ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخری نبی کی غلام پیدا کیا ہے،
اگر آپ اللہ کریم کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے راضی اور خوش ہیں تو پھر کامیابی یقیناً آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ کی دینداری کی یہ زندگی ہی آپ کے لیے سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، اخلاق ہی آپ کا زیور ہے، اور یہ آداب اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنا ہی اصل مال و متاع ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مال و متاع ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔